کی شان شوکتوں سے الگ دوسری سب نبوتوں سے الگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. امت اسلامیہ میں اتفاق و اتحاد یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس امت کو انتشار سے روکا گیا ہے، اختلاف سے روکا گیا ہے، جھگڑے سے منع کیا گیا ہے، اور خاص طور پہ وہ اختلاف جو دلیل کے بغیر ہو، جہالت کی بنیاد پہ ہو، انسان کو دلیل کا علم بھی نہ ہو، اور پھر اس کے ساتھ اس کا یہ دعویٰ بھی ہو کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، مجھے سب کچھ معلوم ہے. تو یہ انسان کو ہلاکت اور بربادی کی طرف لے جاتا ہے. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث سنتے ہیں جن سے ہمیں درس ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو بڑی شدت سے اختلافات سے منع کیا. صحیح بخاری حدیث نمبر 2410. ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو قرآن حکیم کی آیت اس طرح پڑھتے سنا جس طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی تھی. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مختلف سنی تھی. میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلاکما محسن، تم دونوں کی قرات صحیح ہے، تم بھی صحیح پڑھ رہے ہو اور جس کی تم نے سنی ہے اس کی قرات بھی صحیح ہے. راوی حدیث کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے آپ نے یہ بھی فرمایا لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. آپ اس میں اختلاف نہ کرو، تم سے پہلی قومیں جو ہلاک کر دی گئی ان کی ہلاکت کے اسباب میں سے ایک سبب آپ اس میں اختلافات تھے. آپ کو قرآن حکیم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم ہے، اسے بیان کر دیجئے. جس مسئلے میں آپ کو علم نہیں تو اس میں اختلاف کا راستہ نہ اختیار کیجئے، خاموشی اختیار کیجئے. اور اب تو اختلافات اتنے بڑھ چکے ہیں، اتنے راسخ ہو چکے ہیں، لوگوں کی زبانیں اتنی کھل چکی ہیں. عوام الناس کا یہ حال ہے کہ اگر آپ کہیں پر کوئی گفتگو کر رہے ہیں دینی حوالے سے تو ہر بندہ اس کے اندر رائے زنی کرنے کو اپنا حق سمجھتا ہے اور ساتھ کہتا ہے مجھے پتا تو نہیں لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ مسئلہ یوں ہوگا. پیارے بھائی، شریعت کا مسئلہ کسی کے خیال سے نہیں حل ہوتا، یہ دلیل سے حل ہوتا ہے، اور دلیل نام ہے کتاب و سنت، قرآن اور حدیث. اگر آپ کو علم ہے تو بیان کر دیجئے، اور اگر علم نہیں ہے تو اختلاف کا دروازہ نہ کھولیے. آج اس اختلاف نے امت کو بربادی میں، ہلاکت میں دھکیل دیا ہے. لوگوں نے اپنے اپنے خیمے بنا لیے ہیں، اپنی اپنی دکانداریاں سجا لی ہیں، اپنے اپنے مسلک اور اپنا اپنا راستہ اختیار کر لیا ہے، اور دین کو سیکھنے سمجھنے کے لیے اپنے قوانین تلاش لیے ہیں. ہمارے شیخ نے یوں فرمایا ہے، ہمارے حضرت نے یوں فرمایا ہے. اندھی تقلید کا بازار گرم ہے
اور برا ہو علماء سو کا جنہوں نے اس بنیاد پہ خوب گیم کھیلی. بعض حضرتوں نے یہاں تک لکھا، ایک صاحب کی میں کتاب پڑھ رہا، اس نے لکھا اگر قرآن پاک کی آیت ہمارے امام کے قول کے خلاف آئے، سبحان اللہ، یہ لکھتے ہوئے زبان نہیں تھر تھرائی، ہاتھ نہیں کانپا، قلم نہیں ٹوٹی. کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ امام کا قول قرآن حکیم کے خلاف آئے، اور لکھا یہ جا رہا ہے، قانون یہ بنایا جا رہا ہے، اصول یہ سمجھایا جا رہا ہے اپنے ماننے والوں کو کہ قرآن کی آیت بھی اگر امام کے قول کے خلاف ہوگی، تعویل کرنے کی کوشش کریں گے، نہیں کر سکیں گے، منسوخ کہہ دیں گے. تو ان اختلافات کے اندر اللہ کے لیے دلیل کی طرف لوٹیے، اور دلیل نام ہے کتاب و سنت کا. سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا، اتنے میں آپ نے دو آدمیوں کی آوازیں سنی جو ایک آیت کے بارے میں جھگڑ رہے تھے. آپ نکل کر ہمارے سامنے تشریف لائے، آپ کے چہرہ انور پر غصہ صاف واضح تھا. آپ نے فرمایا انما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب، تم سے پہلے جو لوگ اللہ کی کتاب میں اختلاف کرتے تھے اسی لیے وہ ہلاک کر دیے گئے. جو قومیں تم سے پہلے ہلاک کی گئی وہ اللہ کی نازل کردہ کتاب میں اختلاف کیا کرتے تھے. تو یہ اختلاف محمود نہیں ہے جو دلیل کے بغیر ہو. اور بعض دفعہ تو مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ فضیلت والا ہے اور اس میں فضیلت کا معاملہ کچھ کم ہے، لیکن یہاں پر فتوے لگتے ہیں، حلال و حرام کے فتوے چلتے ہیں. اس بنیاد پر مسجدیں الگ ہو جاتی ہیں، اس بنیاد پر جماعتیں تقسیم ہو جاتی ہیں، اس بنیاد پر گروہ اور پارٹی الگ ہو جاتی ہے. کسی نے کہا جوتی میں نماز پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، دوسرے نے کہا کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے ثابت تو ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی جو مساجد تھی وہ کچی مسجدیں تھی، وہاں پہ سنگ مرمر نہیں لگا ہوا تھا، وہاں پہ بہترین قالین نہیں تھے، کچی مٹی کی اور مٹی کا صحن، وہاں پہ صحابہ نماز پڑھتے تھے، جوتی پہن لیتے تھے. اگر آپ کی جوتی صاف ستھری ہے اور آپ آ جائے پڑھنے کوئی حرج نہیں، لیکن ہو سکتا ہے جوتی کے نیچے گندگی لگی ہو، گارا لگا ہو، مٹی لگی ہو، قالین خراب ہو جائے، مسجد خراب ہو جائے. تو اس پہ ایسے ڈٹ گئے کہ لوگوں نے مسجدیں الگ کر لی، یہ جوتی والوں کی مسجد ہے، یہ بغیر جوتی والوں کی مسجد ہے. یہ شدت انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اتحاد و اتفاق کا درس دیتے رہے اور اختلافات سے روکتے رہے. خاص طور پہ اللہ کی کتاب کے مسئلے میں اختلاف سے باز آ جاؤ، تم سے پہلے جو ہلاک ہوئے ان کی ہلاکت کا یہی سبب تھا. صحیح مسلم میں 1337 نمبر روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگوں تمہارے اوپر اللہ نے حج کو فرض کیا ہے، تم اللہ کے لیے حج کرو. ایک آدمی کھڑا ہو گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج کرنا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. سوالی نے اپنے جملے کو 3 مرتبہ دہرایا. قربان جائے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت پر، امت کے ساتھ شفقت اور محبت پر آپ خاموش رہے. پھر آپ نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اے یہ سوال کرنے والے اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال تم پہ حج فرض ہے تو یہ واجب ہو جاتا تمہارے اوپر، اور پھر تم اس کی طاقت نہ رکھتے، ہر سال ہر بندہ حج نہیں کر سکتا. لیکن تم نے اپنے سوال کو 3 دفعہ دہرایا. اگر میں اس پہ نام کہہ دیتا کہ ہاں یہ حج ہر سال فرض ہے تو تم اس کی استطاعت نہ رکھتے. ذرونی ما ترکتکم فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، مجھے چھوڑ دو، جتنی بات میں کہوں اس کو سنو، اس پہ عمل کرو.
سوالات کا اضافہ نہ کرو. تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے ان کی ہلاکت کے اسباب میں سے ایک زیادہ سوالات کرنا، سوالات کی کثرت، اس کی بنیاد پہ اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. اور یہاں پہ یہ مسئلہ بھی واضح ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دین کی بات بیان فرماتے ہیں تو آپ کی حدیث حجت ہے، آپ کا فرما دینا حجت ہے، آپ کا فرما دینا شریعت ہے. پیارے نبی فرما رہے ہیں اگر میں کہہ دیتا نعم تم پہ حج فرض ہے ہر سال لوجبت، تو یہ واجب ہو جاتا. یہ اتھارٹی، یہ مقام، یہ عزت، یہ مرتبہ، یہ شرف اللہ نے امام الموحدین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے کہ آپ کی زبان سے جو نکلے گا وہ حق ہوگا. آپ جو دین کی بات کہیں گے، شریعت کا مسئلہ بتائیں گے، اس کا ماننا فرض ہوگا، وہ واجب ہو جائے گا. اور آپ کے علاوہ یہ شان کسی اور کی نہیں، کسی امام صاحب کا یہ مقام نہیں، کسی شیخ کا یہ مقام نہیں، کسی مجتہد کا یہ مقام نہیں کہ وہ جو کہہ دے وہ اللہ کی طرف سے حجت ہو جائے. یہ مقام ہے، یہ عزت ہے، یہ شان اللہ نے دی ہے تو وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جو فرما دے وہ حجت ہے، وہ واجب ہے، اس کا ماننا لازم ہے. اسی لیے ہم امت کو اختلاف سے نکالنے کے لیے ایک ایسی شخصیت کو سامنے رکھتے ہیں، ایک ایسے پیارے نبی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں جن کی بات کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہ سکتا. اور لوگوں کی بنائی ہوئی اپنی تراشی ہوئی شخصیات کا ہم رد کرتے ہوئے کہتے ہیں بھائی تمہارے امام کی کوئی بات نہ مانے، تمہارے شیخ کی کوئی بات نہ مانے، تمہارے پیر و حضرت کی کوئی بات نہ مانے تو وہ کافر نہیں ہو سکتا، وہ ملت سے خارج نہیں ہو سکتا. لیکن ایک ہستی ہے امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ کا فرمان کوئی ٹھکرائے گا، آپ کی بات کا انکار کرے گا تو وہ شریعت کا انکار کر رہا ہے اور تباہی اور بربادی کی دلدل میں گر رہا ہے. واختلافہم علی انبیائہم، ان کے جرائم ہلاک ہو جانے والوں کا ایک تو سوالات زیادہ کرنا اور اپنے انبیاء کی باتوں سے اختلاف کرنا. نبی جو فرما دے اس کو تسلیم کر لو، اس کے سامنے سر جھکا لو. فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا قانون بیان کیا. جب میں تمہیں کوئی حکم دوں اس حکم کو مان لو، اپنی استطاعت کے مطابق اس پہ عمل کر کے دکھاؤ. وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ. اور جب میں تمہیں کس چیز سے منع کر دوں تو اس چیز سے منع ہو جاؤ. یہ اسلام ہے، بڑا سادہ اسلام، بڑی سادی شریعت. یہاں کسی اور کی بات نہ حجت ہے نہ کسی اور کا روک دینا ہمارے لیے دلیل ہے سوائے امام الانبیاء، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. نبی جو حکم دے وہ کر لو، نبی جس سے روکے اس سے رک جاؤ. نبی جیسے نماز پڑھنے کا حکم دے ویسی نماز پڑھو، جیسے روزے رکھنے کا حکم دے ویسے روزے رکھو، جیسے عبادات پیارے نبی نے ادا کی اس کا حکم دیا ویسے کرو. جن کاموں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، امام کائنات نے منع کیا ان کاموں سے منع ہو جاؤ. یہ شان صرف امام الانبیاء کی ہے، یہ شان صرف محمد رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ شان کسی اور کو نہیں دی جا سکتی، یہ مقام کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا. یہ کسی اور حضرت، کسی اور امام، کسی اور ہستی کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ جو فرما دے حضرت نے فرما دیا لوہے پہ لکیر ہو گئی. نہیں پیارے بھائی، ہر آدمی کی بات غلط ہو سکتی ہے اور صحیح بھی ہو سکتی ہے سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ آپ جو فرمائیں گے شریعت کا مسئلہ وہ اللہ کی وحی سے فرمائیں گے اور اس کو ماننا ہمارے اوپر لازم ہوگا. اختلافات اگر ہو گئے، مسائل، عقائد، کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی معاملے میں، وہ گھریلو ہو، تجارت کا ہو، دنیا کا ہو، دین کا ہو، اور اس میں آپ کو حدیث مل جائے تو اس حدیث سے ہمیں درس مل رہا ہے،
اس حدیث کو سن کے اپنے سر کو جھکا دو۔ امیر عمر نے کہا اللہ کے نبی فوت نہیں ہوئے، واپس آئیں گے، ان کی گردنیں کاٹ دیں گے جو یہ کہہ رہے ہیں آپ فوت ہو گئے۔ اختلاف ہوا، خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا کندھوں پہ ہاتھ رکھے کہتے بیٹھ جاؤ عمر، اور پھر فرماتے ہیں من کان یعبد محمد فإن محمد قد مات۔ دلیل پیش کرتے ہیں قرآن حکیم کی آیت سے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اختلاف ہوا، جو ہی آیت آئی امیر المؤمنین امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضا فرماتے ہیں میرے جسم کا وزن میری ٹانگوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا، میں گھٹنوں کے بل زمین پہ گر گیا اور مجھے یہ آیت سن کے یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ ہر کسی کی زبان پہ پھر یہی آیت تھی۔ اختلافات ہو جائے تو یہ حدیث درس دے رہی ہے کہ اگر آپ کے سامنے رسول اللہ کی بات پیش ہو گئی سر جھکا دو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ کو جب یمن کی طرف بھیجا تو پیارے حبیب نے فرمایا یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا، آسانیوں کے معاملے فرمانا، سختیاں نہ کرنا، خوشخبری سنانا، لوگوں کو متنفر نہ کرنا۔ یہ داعی کے لیے ایک بہت اہم درس ہے کہ جب دین کا پیغام دو تو آسانیوں کے معاملے سناؤ، سختیوں کے معاملے نہیں، اور ان کو خوشخبری سناؤ، نیکیوں کے انعامات بتاؤ، متنفر نہ کرو، یعنی حکمت کے ساتھ، محبت اور پیار کے ساتھ ان کو دین کی طرح بلاؤ۔ تم آپس میں اتفاق رکھنا، اختلاف نہ کرنا، یہ آپ نے درس دیا۔ اہل ایمان جب اتفاق رکھتے ہیں اس اتفاق کی برکات کا نزول ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، امت کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے، اور جب امت ٹکڑوں میں بٹ جاتی ہے، انتشار کا شکار ہو جاتی ہے، اختلاف کا شکار ہو جاتی ہے، تو پھر ان کی ہوا اکھڑ جاتی ہے، دشمن پر سے ان کا رعب ختم ہو جاتا ہے اور یہ دشمنوں کا آسان شکار بن جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکمت بھری باتیں ہیں، توحید کی دعوت دینا، محبت کی دعوت دینا، آسانیوں کی باتیں سنانا، خوشخبریاں سنانا، متنفر نہ کرنا، اور اکٹھے رہنا، اتفاق کے ساتھ رہنا، اختلاف کے دامن کو چھوڑ دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5060 ہے، پیارے حبیب فرماتے ہیں اقرأوا القرآن، قرآن حکیم کی تلاوت کرو، جب تک تم خوش دلی سے قرآن پڑھ رہے ہو، رغبت کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہو، قرآن کو پڑھتے رہو، اور جب یہ دیکھو کہ اب دل اچاٹ ہونے لگا ہے تو پھر اس تلاوت کو روک دو۔ فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ، قرآن حکیم کو پڑھتے رہو، تلاوت کرتے رہو، اور اگر دل کسی اور طرف مائل ہو رہا ہے، اچاٹ ہو رہا ہے، تو پھر چھوڑ دو، یعنی رغبت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو، عبادت کے اندر تمہارا دل لگا ہوا ہو، اللہ کی طرف رغبت ہو۔ قرآن حکیم کو پڑھنا گویا اللہ کے کلام کو پڑھنا، یہ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے کے مترادف ہے۔ آپ اللہ کے احکامات پڑھ رہے ہیں، اللہ نے آپ پر کیا حلال کیا، کیا حرام کیا، کس چیز پہ وعید ہے اور کس چیز پہ آپ کے لیے خوشخبری ہے، تو جب تک آپ کا دل خوشی سے پڑھ رہا ہے پڑھتے رہیے، اور اگر دل کسی اور طرف مائل ہو رہا ہے تو پھر اٹھ جائیے۔ بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے، خاص طور پہ صوفیاء کو، کہ وہ لمبے لمبے چلے اور لمبی لمبی ریاستیں اور اپنے جسم کو تکلیف دے کے ریاستیں، اپنے جسم کو تکلیف دے کے عمل، اور اس کو مجاہدات سمجھنا، اس چیز سے شریعت محمدیہ نے منع کیا ہے۔ آپ رغبت کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، اگر جسم پہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو سو جائے، آپ کا سو جانا بھی نیکی کے اندر شامل ہوگا، کیونکہ آپ اس نیت سے سوئے ہیں کہ جب میں اٹھوں گا پھر ایک نئے جوش کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ، نئی ہمت کے ساتھ مزید اللہ کے دین کی خدمت کروں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان
قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. شیطان اس مسئلے سے مایوس ہو گیا کہ نماز پڑھنے والے جزیرہ عرب میں دوبارہ اس کی پوجا کریں گے، دوبارہ اس کی عبادت کی طرف آئیں گے. یہاں بتوں کی عبادت کو اور شرک کرنے کو شیطان کی پوجا قرار دیا گیا ہے. وگرنہ کوئی جزیرہ عرب میں شیطان کو تو اپنے سامنے بٹھا کے نہیں پوچھتا تھا یا اس کو معبود نہیں کہتا تھا. وہ تو بتوں کے پجاری تھے. جو بتوں کے پجاری ہیں، جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، حقیقت میں وہ شیطان کی پوجا کر رہے ہیں. ولیکن فی التحریش بینہم، ہاں وہ اپنی عبادت سے تو مایوس ہو چکا ہے، لیکن تمہارے درمیان لڑائی جھگڑے کرانے سے مایوس نہیں ہوا، اختلاف کروانے سے مایوس نہیں ہوا. وہ تمہارے درمیان اختلاف کی کوشش کرے گا. تم اختلاف کے راستے کو چھوڑ کر اتفاق کے راستے پہ قائم اور دائم رہنا. وہ تم سے شرک کروائے، اس بات سے تو مایوس ہو گیا، لیکن آپ اس کے جھگڑے، آپ اس کے اختلافات. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو خاص طور پر یہ درس دیا کرتے تھے کہ فتنوں سے بچ کے رہنا، اختلاف کے راستے کو چھوڑ دینا اور اتفاق کے راستے کو اپنانا. عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ وارضہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرے سے باہر نکلے. اللہ نے آپ کو خبر دے دی تھی شب قدر کے حوالے سے، اور آپ جب باہر آئے آپ نے دو مسلمانوں کو آپ اس میں جھگڑا کرتے ہوئے پایا. دو مسلمان باہمی اختلاف کر رہے کسی مسئلے پہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئے. پھر آپ نے فرمایا انی خرجت لیخبرکم بلیلۃ القدر، میں تو اپنے حجرے سے باہر آیا تھا تمہیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے، اس لیے سے باہر آیا تمہیں یہ خوشخبری سنا دوں کہ فلاں رات شب قدر ہے. وَإِنَّهُ طَلَحَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ، مگر فلاں اور فلاں آدمی آپ اس میں جھگڑ پڑے. فَرُفِعَتْ وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، تو وہ جو مجھے علم دیا گیا تھا، وہ جو مجھے خبر دی گئی تھی، وہ اٹھا لی گئی. تمہارے اس جھگڑے کی وجہ سے وہ خیر، وہ برکت، وہ جس کی خبر دے دی تھی میں نے تمہیں، اس جھگڑے کی وجہ سے وہ میرے دل سے اٹھا لی گئی. ہو سکتا ہے تمہارے لیے اسی میں بھلائی ہو. التمسوها فی 7 و9 و5، اب تم آخری عشرے کی طاق راتوں میں 27ویں 29ویں اور 25ویں رات میں اس کو تلاش کرو. یہ اختلاف کی نحوست ہے جس کی بنیاد پہ خیر اور برکات اٹھا لی جاتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خیر کی خبر دینے کے لیے آئے اور دو اختلاف کرنے والے مسلمانوں کو دیکھا اور فرمایا میرے دل سے وہ خبر اٹھا لی گئی، تمہارے لیے ہو سکتا ہے اسی میں بھلائی ہو. اب تم طاق راتوں کے اندر اس میں اس کو تلاش کرو. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تناجشوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اور ایک دوسرے کے لیے دھوکے سے قیمتیں نہ بڑھاؤ. تجارت کے اصول سمجھاتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیارا فرمان ہے، نہ تم حسد کرو اور نہ تم ایک دوسرے کے لیے قیمتیں بڑھاؤ. ولا تباغضوا ولا تدابروا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو. ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے سودے پہ سودا نہ کرے. اے مسلمانوں آپ اس میں بھائی بھائی بن کر رہو. یہ معاشرتی اصول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے. المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے تو کوئی بھائی اپنے بھائی پہ ظلم نہیں کرتا، کوئی بھائی اپنے بھائی کو ذلیل نہیں کرتا، کوئی بھائی اپنے بھائی کو حقیر نہیں جانتا. التقوی ہا ہونا، آپ نے اپنے مبارک سینے کی طرف 3 بار اشارہ کر کے فرمایا تقوی یہاں ہے، التقوی ہا ہونا. یہ قوانین اگر ہم تسلیم کریں، اپنی زندگیوں میں لاگو کریں تو معاشرے کا فساد ختم ہو جائے،
خاندانوں کا فساد ختم ہو جائے، محلے کا، شہروں کا، ملکوں کا اور دنیا کا فساد ختم ہو جائے۔ اب تو فساد کی یہ کیفیت ہے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، دو زمیندار ہیں، دونوں مسلمان ہیں، شریعت نے دونوں کو بھائی کہا ہے، دونوں کی زمینوں کے درمیان ایک بننا پگڈنڈی، اس پہ لڑائی ہو جاتی ہے۔ یہ پچھلے ایک ہفتہ پہلے لڑائی ہوئی، ایک طرف 5 بھائی مارے گئے اور ایک طرف 4 بھائی مارے گئے۔ یہ پگڈنڈی اتنی نہیں ہے کہ اس سے 10 کلو گندم اگ جائے اس کے اوپر، چھوٹا سا ایک راستہ ہے، اس راستے پہ لڑائی ہوئی اور خون بہا دیا، قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا۔ ارے بھائیو، اللہ سے ڈرو، یہ زمینیں یہیں پہ رہ جائیں گی، یہ مال یہیں پہ رہ جائے گا۔ اب یہ جو لاشیں اٹھے ہیں، ایک ایک گھر سے 4 اور 5 جنازے اٹھے ہیں، قیامت کے دن جب یہ خون کی فائل کھلے گی، اللہ کو کیا جواب دو گے؟ ایک مسلمان کی عزت بڑی ہے، ایک مسلمان کے خون کی قدر بڑی ہے، اللہ کے لیے ان فتنوں سے بچو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بِحَسْبِ امْرٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ، کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ، ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنا شروع کر دو۔ اللہ سے ڈرنا، دین پہ قائم رہنا، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرنا، یہاں ناشکری مراد ہے، تم ناشکری نہ کرنا اللہ کی نعمتوں کی۔ اور اللہ نے بہت بڑی نعمت دی کہ تمہارے دلوں کو ملا دیا، تمہیں ایک امت بنا دیا، تمہارا اللہ ایک، تمہارا رسول ایک، تمہارا قرآن ایک، تمہارا قبلہ ایک، تمہارا ٹھکانہ اللہ کی جنت۔ اور اس اتحاد و اتفاق کو باقی رکھنا، دنیا کے لالچوں میں پڑھ کے اور دنیا کی چاہتوں میں پڑھ کے ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹنا۔ اور آج بازار گرم ہے، کوئی بھائی بھائی کو مار رہا ہے، بعض ظالموں نے اپنی ماں کو قتل کیا، کسی نے دنیاوی معاملات میں جھگڑے پر اپنے باپ کو قتل کیا۔ ارے بھائی، کیا مرنا نہیں ہے؟ کیا اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا؟ تم کس کی امت ہو؟ رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہیں اتحاد و اتفاق کا درس دیتے رہے، اور آج دنیاوی مسائل میں تم ایسے بگڑ گئے کہ تم نے خون بہانے کو پانی بہانے سے بھی زیادہ سستا سمجھ لیا۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، اللہ ہمیں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتحاد و اتفاق کا یہ معنی نہیں کہ تم دعوت توحید کو چھوڑ دو، اس اتحاد کے لیے تم اہل شرک کے بغل گیر ہو جاؤ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکروں کے بغل گیر ہو جاؤ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کے ایمان کا انکار کرنے والوں کے بغل گیر ہو جاؤ۔ نہیں، اتحاد و اتفاق سے مراد یہ ہے دین پہ قائم رہو، اللہ کی رسی کے ساتھ قائم رہو، خون بہانا تمہارے ذمے نہیں، جو معاملات حاکم کے ذمے ہے وہ حاکم کے ذمے رہنے دو، جو عوام کے ذمے ہے اس کو عوام پورا کرتا رہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین پہ قائم رکھے اور اسی دین حنیف پہ ایمان کی بہترین حالت میں موت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔